ایک تنہا مسافر رات کے اندھیرے میں جنگل سے گزر رہا تھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی، پتوں کی سرسراہٹ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اچانک سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ جو بھی اس جنگل میں آیا کبھی زندہ واپس نہیں گیا۔ مسافر رک گیا، اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کون بول رہا ہے؟ اس نے سنبھل کر آگے قدم رکھا اور اچانک اس کے پیروں کے نیچے سے زمین پھٹ گئی اور وہ نیچے گرتا گیا۔ وہ 2 دن تک بے ہوش رہا اور جب تیسرے دن اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر دیکھا کہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک ایسی دنیا میں پہنچ چکا تھا جو نہ اس نے کبھی دیکھی اور نہ ہی اس سے پہلے کبھی اس کا ذکر سنا تھا۔ یہ دنیا الگ تھی۔ آسمان لال رنگ کا تھا جیسے خون کی پرچھائی چھائی ہو۔ زمین سوکھی اور پھٹی ہوئی تھی۔ ہوا باری تھی جیسے اس میں چیخوں کی آوازیں بند ہوں۔ دور ایک قلعہ نظر آ رہا تھا، اندھیرے میں لپٹا ہوا قلعہ جس کی دیواروں پر پرچھائیاں ہل رہی تھی۔ مسافر قلعے کی طرف چل دیا۔ قلعے کے اندر ایک بہت بڑا ہال تھا اور اس ہال کے اندر ایک حسین و جمیل شہزادی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ایسی جیسے ستاروں بری رات جن کی چمک دل کو چھو لیتی ہو اور سپنے بنتی ہو۔ اس کے بال ریشمی گٹا جو ہوا کے ساتھ ناچ کر ہر طرف مہکتی ہو۔ اس کے ہونٹ جیسے لال گلاب کی پنکھڑیاں جن میں مٹھاس بری ہے اور ہر بات امرت سی لگتی ہے۔ اس کے قدم ایسے جیسے نرم ہوا کا جھونکا جو زمین کو چھوتے ہوئے دل کی گہرائی میں اتر جائیں۔ لیکن اس کے چہرے پر ایک گہری اداسی تھی جو کچھ اور ہی بیان کر رہی تھی۔ شہزادی غصے سے بولی، تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایک بار کوئی آ جائے تو وہ کبھی زندہ واپس نہیں جا سکتا؟ مسافر بولا، میں تو بس راستے سے گزر رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ شہزادی نے کہا، اصل میں یہ دنیا انسان کے دل کا آئینہ ہے۔ جو یہاں آتا ہے اسے بہت سخت امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم پاس ہوگے تو روشنی تمہاری روح میں بھر جائے گی اور تم آزاد ہو جاؤ گے، اور اگر تم فیل ہوگے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں قید ہو جاؤ گے۔ مسافر کا رنگ اڑ گیا۔ اچانک 2 چمکدار پریاں سامنے آ گئی۔ پہلی پری بولی، پہلا امتحان تمہارا انتظار کر رہا ہے اور اس کا نام ہے آگ کا دریا۔ اس نے مسافر کو دریا کے کنارے لا کر کھڑا کر دیا۔ دریا کا پانی سنہری رنگ کا تھا لیکن اس میں دھوپ کی طرح گرمی نکل رہی تھی۔ دوسری پری نے کہا، اگر تم نے اس دریا کو جلدی پار نہ کیا تو یہ پانی کا دریا آگ کا دریا بن جائے گا اور تمہیں جلا کر راکھ کر دے گا۔ یاد رکھو، جیسے جیسے رات ہوگی ویسے ویسے پانی کی گرمی بڑھتی جائے گی اور یہ آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ مسافر آس پاس نظر دوڑاتا ہے تو اسے لکڑیاں نظر آتی ہیں۔ وہ ان کو آپس میں جوڑ کر ایک تیرنے والا تختہ بنا لیتا ہے اور اس پر سوار ہو کر جلدی جلدی دریا پار کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ دریا کے درمیان میں پہنچتا ہے، پانی بہت زیادہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی گرمی سے اس کا بدن جھلسنا شروع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ پانی اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ آگ میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے اس کے تختے میں بھی ہلکی ہلکی آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ اور تیزی سے چپو چلاتا ہے تاکہ وہ دریا کو جلدی سے جلدی پار کر سکے۔ ابھی وہ اس مصیبت سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ایک اور بہت بڑی جادوئی شارک بہت تیزی سے اس پر حملہ کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اور بھی پریشان ہو جاتا ہے اور تیزی سے چپو چلاتا ہے۔ دریا کا کنارہ اب بس تھوڑا ہی دور رہ گیا تھا لیکن شارک کی سپیڈ اس سے بہت زیادہ تیز تھی۔ دریا کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی شارک نے اس پر پہلا حملہ کر دیا۔ اس نے چپو کی مدد سے شارک کے پہلے حملے کو روکا جس سے وہ تو بچ گیا، لیکن لکڑی کا تختہ جس پر وہ تیر رہا تھا شارک نے آدھا کھا لیا اور دوسرے حملے کے لیے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ مسافر نے اپنی پوری جان لگا کر چپو چلانا شروع کر دیا۔ گرمی سے اس کا جسم بھی بہت کمزور ہو چکا تھا۔ پھر اچانک شارک نے دوسرا حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شارک کا شکار بنتا، اس نے اللہ کا نام لے کر چپو کی مدد سے ایک بہت بڑی چھلانگ لگائی اور دریا کے کنارے پہ جا گرا، جس سے وہ شارک اور آگ دونوں سے بچ گیا۔ پری نے کہا، واہ نوجوان، ہم تمہاری بہادری سے بہت خوش ہوئے۔ تم سے پہلے کوئی بھی اس امتحان کو پار نہیں کر سکا، لیکن صرف یہی کافی نہیں، ابھی 2 امتحانات اور بھی باقی ہیں اور تمہارا دوسرا امتحان ہے آوازوں کی گفا۔ اگلا امتحان ایک اندھیری گفا تھی۔ اس کے اندر جاتے ہوئے ہر طرف چیخیں، رونے اور ہنسنے کی آوازوں کا ایک طوفان تھا۔ پری بولی، یہ آوازیں تمہیں بہکائیں گی، تمہیں اصلی آواز کو پہچاننا ہوگا۔ صرف ایک آواز سچی ہے، باقی سب وہم ہے۔ مسافر گفا میں آگے بڑھتا گیا۔ ہر طرف چیخو پکار تھی۔ پہلی آواز،
میں تیرا دوست ہوں، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، یہ بہت خطرناک جگہ ہے، صرف تم ہی مجھے بچا سکتے ہو، اگر تم مجھے بچا لو گے تو تم جو کہو گے میں وہ کروں گا۔ دوسری آواز، بیٹا مجھے چھوڑ کر مت جا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، یاد کر جب تو چھوٹا تھا تو میں نے تجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، خود بھوکی رہی لیکن تجھے کھلاتی رہی، خود گیلی زمین پر سوئی لیکن تمہیں صاف زمین پر سلایا، نہ دن دیکھا نہ رات، نہ اپنی صحت دیکھی نہ اپنا درد، کیا تو آج مجھے یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا؟ تیسری آواز، مسافر میری مدد کر ورنہ سب برباد ہو جائے گا، میں ہی واحد سچی آواز ہوں جو اس گفا سے زندہ نکلنے کا واحد ذریعہ ہے، باقی سب آوازیں جادوئی ہیں، اگر تم نے ان کی سنی تو کبھی گفا سے باہر نہیں نکل سکو گے اور اس میں گٹ گٹ کر مر جاؤ گے۔ مسافر کا دماغ گھومنے لگا کہ آخر کون سی آواز ان میں سے سچی ہے، اگر میں نے غلط آواز کو چن لیا تو میرا کیا بنے گا؟ وہ پریشان ہو کر بیٹھ گیا اور غور سے ان آوازوں کو سننے لگا۔ اس کا وقت ختم ہونے میں چند لمحات ہی باقی تھے کہ اس کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ گئی اور اس نے بولا، میں پہچان گیا ہوں کہ ان میں سے کون سی آواز اصلی ہے، اور وہ میری ماں کی آواز ہے۔ اس نے ماں کی آواز کی طرف ہاتھ بڑھایا اور گفا خاموش ہو گئی اور اس کا دروازہ کھل گیا۔ اب مسافر 2 امتحانات پاس کر چکا تھا، اب صرف اس کا آخری اور تیسرا امتحان باقی تھا جس کا نام تھا کالا آئینہ۔ اس بار شہزادی خود سامنے آ گئی، ہاتھ میں ایک کالا آئینہ تھا۔ شہزادی بولی، یہ تمہارا آخری امتحان ہے، اس آئینے میں تم اپنا اصل چہرہ دیکھو گے، اگر تم نے اپنے اندر موجود اندھیروں کو تسلیم کر لیا تو تم ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں قید ہو کر رہ جاؤ گے، اور اگر تم نے روشنی کو چنا تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ مسافر نے پوچھا کہ اندھیرے اور روشنی کا کیا مطلب ہے؟ شہزادی بولی، اس کو سمجھنا ہی تو امتحان ہے۔ مسافر نے آئینے میں جھانکا، اس نے اپنے اندر کا لالچ، غصہ، خوف اور جھوٹ دیکھا، وہ یہ سب دیکھ کر ہل گیا۔ آئینہ مسافر کو اپنے اندھیروں میں کھینچنے ہی والا تھا کہ اسے شہزادی کے چہرے کی اداسی یاد آ گئی، اور اس نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں شہزادی کو یہاں سے آزاد کروا کر ہی جاؤں گا، اگر میں نے امتحان پاس کر بھی لیا پھر بھی میں اپنی جان بچا کر بھاگنے کا لالچ نہیں کروں گا بلکہ شہزادی کو بچاؤں گا، اگر اس میں میری جان بھی چلی جاتی ہے تو چلی جائے۔ مسافر کی اس بہادری کی وجہ سے آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کی روشنی شہزادی کی ساری دنیا میں پھیل گئی اور اندھیرا ختم ہو گیا۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، تم نے امتحان پاس کر لیا، لیکن اصل امتحان تمہارا نہیں میرا تھا۔ میں اس ملک کی شہزادی ہوں لیکن اپنے خوف اور اداسی میں قید تھی، تم نے میرے راستوں کو روشن کر دیا، دنیا روشنی سے بھر گئی، پریاں گنگنانے لگ گئیں۔ شہزادی بولی، انسان کا اصل دشمن کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا خوف اور لالچ ہے، جو اپنے اندر کے اندھیروں کو ہرا دے وہی اصل جیتنے والا ہے۔ مسافر اپنی دنیا میں واپس آ گیا لیکن اس کے دل میں ایک نیا نور تھا۔ مسافر کے سفر کی اگلی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔